السلام علیکم۔ کلاس میں دو طالب علم تھے۔ یہ طالب علم بچپن سے ایک دوسرے کے دوست چلے آ رہے تھے۔ آپ ان میں سے ایک کا نام مظہر سمجھ لے اور دوسرے کا نام واجد۔ یہ دونوں بہت ذہین اور محنتی تھے۔ عموماً کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ یہ دونوں ذہانت اور محنت میں ایک ساتھ تھے، لیکن شکل و صورت کے معاملے میں دونوں میں فرق تھا۔ مظہر خوبصورت اور وجیہہ نوجوان تھا، جبکہ واجد عام نقش اور گندمی رنگت کا مالک تھا۔ یہ دونوں جب میڈیکل کالج پہنچے اور وہاں انہیں خواتین کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو ان کے درمیان ایک خاموش کشمکش شروع ہو گئی۔ مظہر اپنی مردانہ وجاہت کے باعث خواتین میں پاپولر ہو گیا، جبکہ واجد کو خواتین گاس نہیں ڈالتی تھیں۔ چنانچہ واجد کے دل میں مظہر کے خلاف حسد کا بیج پیدا ہو گیا۔ یہ بیج آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ حسد کی آگ میں جلنے بجھنے لگا۔ مظہر واجد کی اس تبدیلی کو نہ بھاپ سکا، وہ اسے اسی طرح اپنا دوست سمجھتا رہا۔ مظہر کے دوسرے دوستوں نے اسے واجد میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ان باتوں کو درہور اعتنا نہ سمجھا۔ وہ بدستور واجد کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتا رہا۔ یہاں میں اس داستان کو ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں اور آپ کو حسد کے جذبے کی کیمسٹری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسد انسانی ذات کا ایک ایسا جذبہ ہے جو سب سے پہلے محنت پر حملہ ور ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی حاسد محنت نہیں کر سکتا۔ کیوں محنت اور حسد دونوں کبھی ایک ذات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ میں سٹوری کے طرف واپس آتا ہوں۔ واجد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ حسد میں مبتلا ہوا تو اس نے محنت ترک کر دی۔ وہ سارا دن مظہر کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ اس دوران امتحانات ہوئے۔ واجد بری طرح فیل ہو گیا۔ مظہر کو اس کی ناکامی پر بہت افسوس ہوا، لیکن واجد اس ناکامی کو بھی مظہر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ مظہر کی ہمدردی کو منافقت اور چالاکی گرداننے لگا۔ یہ سلسلہ مزید ایک سال چلا۔ اس دوران واجد دوسری مرتبہ فیل ہو گیا۔ وہ میڈیکل کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ بوریا بستر باندھ کر واپس گاؤں چلا گیا، جبکہ مظہر نے دوسری مرتبہ بھی ٹاپ کیا۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ واجد کا حسد گاؤں پہنچ کر انتقام کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ مظہر کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، جبکہ مظہر اس کو بدستور اپنا دوست سمجھتا تھا۔ اور پھر دونوں کی زندگی میں وہ رات آ گئی۔ مظہر شہر سے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس کی واپسی کا صرف واجد کو علم تھا۔ مظہر کا گاؤں بڑی سڑک سے ذرا ہٹ کر تھا اور لوگ عموماً بڑی سڑک پر اترتے تھے اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے گاؤں جاتے تھے۔ اس رات مظہر سڑک پر اترا۔ واجد اسے لینے کے لیے سڑک پر موجود تھا۔ وہ دونوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک ویران جگہ آتی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر واجد نے پستول نکالا، مظہر کو للکارا اور 6 گولیاں اس کے سینے میں داغ دی۔ یہ اس کے حسد کی تیسری سٹیج تھی۔ اس سٹیج پر پہنچ کر انسان سے مجرم بن جاتا ہے۔ واجد بھی مجرم بن چکا تھا۔ اس واقعے کے آخر میں کیا ہوا، مظہر اپنی جان سے گیا اور واجد آج کل کال کوٹلی میں پھانسی کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ گاؤں 2 باصلاحیت ڈاکٹروں سے محروم ہو گیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 2 باصلاحیت نوجوانوں کا قاتل کون تھا؟ اگر نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں۔ ان دونوں کا قاتل حسد تھا۔ محنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو کسی بھی حال میں محنت، کوشش اور جدوجہد رک نہیں کرتی۔ آپ کبھی بم بلاسٹ یا حادثوں میں زخمی ہونے والے لوگوں کو دیکھیے۔ ان لوگوں کو سارا جسم زخموں سے چلنی ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود محنت رک نہیں کرتے۔ لوگوں کے ہاتھ کٹ جائے تو یہ کہانیوں کو ہاتھ بنا لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کے بازو کٹ جائے تو یہ پاؤں کی انگلیوں میں برش پکڑ کر خطاطی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا محنت کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ اسے کسی حال میں پسپا ہونے نہیں دیتا، لیکن حسد وہ آگ ہے جو محنت کے جذبے کو بھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ آپ نے اکثر جانور کو دیکھا ہوگا، یہ جب کسی مادہ کا پیچھا کرتے ہیں اور اس دوران اگر مادہ اپنی مرضی سے کسی ایک نر کا انتخاب کر لے تو باقی نر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن انسان اس معاملے
میں کبھی پسپائی اختیار نہیں کرتا، یہ ہمیشہ انتقام پر اتر آتا ہے۔ یہ ناپسندیدگی اور ناکامی پر اکثر اوقات خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک دیتا ہے اور انہیں اور ان کے منگیتروں کو گولی مار دیتا ہے۔ یہ سب حسد کے جذبے کی کارستانی ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں حسد انسان کی زندگی کا ایک انتہائی خوفناک جذبہ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کے ایمان تک کو کھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ انسان کی تاریخ میں آج تک جس شخص نے بھی ترقی کی، اس نے اپنے حسد کے جذبے کو مسخر کیا۔ آپ ایڈیسن سے لے کر آئنسٹائن تک، اور ابراہم لنکن سے لے کر گاندھی تک، اور بل گیٹس سے لے کر ڈاکٹر یونس تک، دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کی فہرست نکال کر دیکھ لیں۔ یقین کیجئے یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اندر کے حسد کو سمجھا تھا اور نہ صرف اس پر قابو پایا بلکہ اپنے اس جذبے کو مثبت شکل بھی دی، اور وہ کامیابی تھی جو انہیں کہیں سے کہیں لے گئی۔ قدرت نے واجد کو بھی یہ موقع دیا تھا۔ قدرت نے اسے ذرا سا بدصورت بنایا تھا اور اس کے بعد ایسے مظہر جیسے خوبصورت اور ذہین شخص کے ساتھ بٹھا دیا تھا تاکہ یہ حسد محسوس کرے، اور یہ حسد اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دے جو ایسے ترقی یافتہ لوگوں کو فہرست میں شامل کر دے۔ واجد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا لیکن یہ اسے مثبت انداز سے استعمال نہ کر سکا، یہ اپنی اس طاقت کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ اس جذبے کی روح میں بہہ گیا اور اس نے مظہر کا بھی نقصان کر دیا اور خود بھی کال کوٹلی میں جا پہنچا۔ اگر واجد اس جذبے کو سمجھ جاتا، یہ اس جذبے کو اپنی طاقت بنا لیتا، تو یہ آج نہ صرف اس ملک کا کامیاب ڈاکٹر ہوتا بلکہ لوگ اس کی بدصورتی پر رشک بھی کرتے۔ میں اب آتا ہوں اس تکنیک کی طرف جس کی مدد سے ہم اپنے حسد کو مثبت شکل دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جب کبھی کسی سے حسد میں مبتلا ہوں تو ہم فوری طور پر اپنی محنت بڑھا دیں۔ اگر ہم حسد سے قبل 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو ہمیں فوری طور پر 12 گھنٹے کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح صرف 1 ماہ گزرے گا اور یہ حسد رشک میں بدل جائے گا، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ صرف محنت اور جذبہ ہے جو ہماری حسد کو رشک میں بدل سکتا ہے۔ اور آپ انسان کی بدقسمتی کو دیکھیں، یہ حسد میں گرفتار ہوتے ہی سب سے پہلے محنت رک کر دیتا ہے اور واجد جیسے انجام کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد انسانی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ حسد کی قدر و قیمت اور طاقت کو سمجھ جائیں اور آپ اس کا مثبت استعمال سیکھ جائیں۔ آپ یقین کیجئے حسد انسان کا سب سے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس دوست سے فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھ لیں۔